الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج موضوع کا عنوان فضائل و برکات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار سے ہے۔ یہ سلسلہ صحابہ کرام سے ہوتا ہوا اہل بیت اطہار حضرت امام حسین و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما تک جا کر پہنچے گا، وہیں پر ہماری گفتگو ختم کی جائے گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و برکات بیان کرنے سے قبل صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و برکات سے یہ محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، ڈر نہ بتا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ بولی سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے جس شخص کو جو مرتبہ دینا چاہا، جس مرتبے سے نوازنا چاہا، اسے اس چیز سے نوازا، اسے اس مرتبے سے واقف کیا، اسے اس مرتبے سے جو ہے آشنا کیا، اسے بتایا تاکہ وہ اس چیز کو مان سکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس چیز کا مرتبہ عطا فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اکثر و بیشتر قرآن مجید کی آیتوں میں جو ہے ان کا شمار کیا ہے، ان کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ بظاہر جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے اللہ کے نبی، جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ ڈر نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کی جان ساری و جاویدانی ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ جب بھی آپ کسی جنگ یرمک، جنگ تبوک، جنگ خندق میں آپ جہاں پر بھی گئے، آپ نے بڑھ چڑھ کے جو ہے دین اسلام کے لیے بڑھ کر آگے حصہ لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اصل میں عبداللہ ہے۔ یہ سب پوائنٹ اور جو ہے یاد رکھنے والی چیزیں تاکہ آگے چل کے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ کنیت کہتے ہیں جیسے شیخ پٹھان ہم جو لگاتے ہیں، ایک کنیت الگ ہوتی ہے، اور لقب جیسے کسی کو لقب سے نواز دیا جاتا ہے، کسی مطلب سنار ہے تو وہ سنار کا کام کرتا ہے، تو سنار کا کام کرتا ہے، اس سے لقب کیا مل جاتا ہے؟ سنار کا، کہ بھئی یہ سنار ہے، مطلب سنار کا کام کرتا ہے، سونے کا کام کرتا ہے۔ تو جو ہے عتیق اور صدیق، یہ ان کو القابات سے نوازا گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتا دوں سب سے پوائنٹ والی بات، سب سے اہم چیز کہ عتیق آپ کا لقب کیوں پڑا؟ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے ابوبکر، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ بولی سبحان اللہ۔ اس بنا پر آپ کا لقب کیا پڑا؟ عتیق۔ اسے یاد رکھیے گا، کیا لقب پڑا؟ عتیق۔ اور صدیق کس بنا پر آپ کا لقب پڑا؟ صدیق لقب آپ کا اس بنا پر پڑا
کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا سے جب اسلام کی دعوت کی آواز کو بلند کی کہ آؤ اور مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس ندا پر سب سے پہلے آواز اونچی کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس بنا پر آپ کا نام کیا پڑا، لقب کیا پڑا؟ صدیق۔ صدیق اکبر، سب سے بڑی سچائی اور سچے ہونے والے۔ اور یہ صدیق ایک لقب اس چیز کا اور بتا دوں کہ لقب اس طرح نہیں ملا، بلکہ یہ لقب عرش اعظم تحت الثری سے لے کر زمین و آسمان، مغرب شمال اتر تک کے چاروں جانب میں اگر سب سے پہلے کسی کا نام صدیق رکھا گیا تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شان اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا کہ جن کا نام عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک رکھا گیا تو صرف واحد نام صدیق۔ کیوں؟ کیونکہ صدقتا، یہ ہمیشہ سچ کہتے تھے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر لبیک یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اس بنا پر آپ کا لقب عتیق و صدیق پڑا۔ یہ سب سے اہم چیز میں نے آپ کو بتایا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہاوت یہ کہانیاں سننے ملے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ محفل سے اٹھے تو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام کے ذریعے سے جو کوئی معلومات آپ لے کے جائے آپ کے ذہن نشیب ہو جائے، آپ کے دماغوں میں تر کر جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب کنیت میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو قحافہ، مختصر میں بتا رہا ہوں، حضرت ابو قحافہ یہ شروعات میں ایمان نہیں لائے، ان کی عمر بہت دراز ہو چکی تھی۔ آپ کے جو پتنیاں تھے، جو آنکھوں کے اوپر بھوے ہم جسے کہا کرتے ہیں، وہ بھوے آپ کی آنکھوں پر آ کر لٹکے تھے۔ سوچیے آپ کتنے بزرگ ہو چکے ہوں گے، اس حالت میں آپ اس اسلام کی جو ہے دعوت سے مشرف اسلام ہوئے۔ کس عمر میں اللہ کسے نوازتا ہے؟ اتنی بزرگی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام الخیر سلمہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو قحافہ اور والدہ کا نام حضرت ام الخیر سلمہ ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد، یعنی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام بشریات یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو یہ شرف سے نوازا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ یہاں جب جہالت کا زمانہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مالداری کے اعتبار سے جو اللہ نے آپ کو جس حسب حیثیت سے نوازا تھا، آپ ان پیسوں سے غلاموں کو آزاد کیا کر دیتے تھے۔ انہی میں سے ایک نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں آپ نے اپنے پاس سے پیسے دے کر ظالم و ماجر جو ہے، جو آپ کا جو مالک تھا، جو آپ پر ظلم کیا کرتا تھا، اس سے آپ کو جو ہے رہا کروایا۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی قیمت دے کر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کے پاس سے جو رہا کروایا۔ رہا کروانے کے بعد جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ کہنے لگے کہ ضرور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ پیسے، یہ بڑی قیمت، یہ بڑا احسان رہا ہوتا، اسی دنیا پر بڑی قیمت میں جو ہے پیسے دے کر انہیں جو ہے رہا کروایا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آیت کریمہ نازل ہوئی؟ لوگوں نے شک کیا کہ ضرور حضرت ابو بکر کا جو ہے حضرت بلال پر کوئی بڑا احسان ہوا ہوگا جب اتنی قیمت جو ہے ادا کر انہیں ظالم کے پاس سے قید سے رہا کروایا۔
تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اور وہ جہنم سے، مفہومی ترجمہ بتا رہا ہے، آیت کے ترجمے سے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہو جائے گی۔ مفہومی ترجمہ سمجھو، بہت آسانی سے اللہ کے کلام کا ترجمہ آپ کے دماغ میں بیٹھے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بہت دور کر دیے جاتے ہیں جہنم کی آگ سے جو اپنے آپ میں پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو مال ہوتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کی مدد کرتے ہیں اور ان کا کسی پر احسان نہ ہوتا ہے، اور جس کی مدد کرے اس کا بھی اس پر کوئی احسان نہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ ان کے لیے راضی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے غلام کو آزاد کرے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ میرے پاس پیسے ہے تم اس کو آزاد کرو لوگوں میں میری بڑائی ہو جائے، نہیں، آپ نے صرف نام اور کام کیا تو پروردگار عالم کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ کہ آپ کے بیٹے، آپ کے والد محترم اور آپ کے پوتے تمام کی تمام صحابی رسول ہوئے، جان رہے، تمام کی تمام صحابی رسول ہوئے، انہیں صحابیت کا شرفیت حاصل ہوا۔ آپ ایمان کی حالت میں رہیں، اور ایمان کی حالت میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اس دنیا سے وفات پائی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ جب کہیں اللہ کی راہ میں خرچ و فروخت کی بات آئی تو آپ نے بے شمار سامان، وہ اپنے گھر کے جتنے بھی اخراجات تھے، آپ نے تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے بارگاہ مقدس میں حاضر کر دیا۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ یہی آخرت منزل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے کئی آیتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان و شوکت کا بیان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بنصر الله۔ اللہ فرما رہا کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک ہم اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو بے شک ہم ان کی مدد فرمانے والے ہیں۔ جب وہ مشرکین سے پریشان ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے اور ایک غار میں جو ہے آرام فرمانے کے لیے گئے تو ہم نے ان کی اس طرح مدد کی، ان فوجوں سے مدد کی جن کا تم گمان نہیں کر سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت مذہب اسلام کے لیے جان فدائی کوششیں کرتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے تو آپ کے وقت جب آپ بچپن کا معاملہ تھا، آپ کی عمر جب چھوٹی تھی تو اس وقت بھی آپ کی بے شمار فضائل و برکات بیان کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں دیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت وہ ہے کہ آپ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آپ کفر کے حالت میں تھے، اس وقت بھی آپ جو ہے بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ، وحدہ لا شریک لہ، اس چیز پر آپ عمل کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی آپ بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ایک رب العزت کو ماننے والے تھے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور ایک بات بتاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اولین میں سے ہے، جو سب سے پہلے جا چکے ہیں، اولین میں سے ہے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، یعنی مذہب اسلام میں داخل ہوئے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مذہب اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مذہب اسلام میں پہلے داخل ہوئے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خاکے گدی پر تشریف نہیں لائے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، کئی روایتیں موجود ہیں۔ تو ان سب اقوال کی روشنی میں سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے امام ہیں، جن کی ہم تصدیق کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اقوال، ان تمام روایتوں یکجا کر کے اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت امت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مذہب اسلام کی دعوت اپنے دل سے تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ چیزیں جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، کیونکہ آج ہم اسے یاد نہیں رکھیں گے تو کون اسے یاد رکھے گا؟ کہتے ہیں پیڑ جو ہوتا ہے وہ پیڑ اپنی جڑ سے مضبوط ہوتا ہے، تو انسان کامل مومن تب ہوگا جب وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے گا، جب وہ اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو یاد رکھے گا، ان کے واقعات کو یاد رکھے گا، ان کے قول و فعل کو یاد رکھے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، تب جا کر ایک وہ سچا مومن کامل بنے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسلمان نہیں تھے، آپ ملک شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب وہ قافلہ رات کے وقت ایک درخت کے قریب ٹھہرا تو وہاں آپ آرام کی نیت سے ٹھہرے، اور جب آپ آرام فرمانے لگے تمام قافلے والے بھی سو چکے تھے، آپ نے چاہا میں بھی آرام کرتا ہوں، آپ آرام کرنے لگے۔ جب آپ کو نیند لگی تو آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند کا ٹکڑا جو ہے میری گود میں آ کر گر گیا۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی، جب صبح طلوع ہوئی تو آپ اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جو ہے ایک راہب جسے نجومی کہا جاتا ہے، جو تاروں کو دیکھ کر جو ہے اندازہ لگا لیتا ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس خواب کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب کے پاس گئے، اور راہب کے پاس جانے کے بعد جو ہے آپ نے وہ سارا خواب کا ماجرا بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد راہب نے آپ سے پوچھا کہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اور اس راہب نے کہا کہ آپ کا خاندان قریش سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میرا خاندان قریش سے ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، وہ راہب کہنے لگتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو یقیناً آپ کی جو ہے خاندان میں ساری کائنات کے نبی، سارے انبیاء کے نبی جو ہے تشریف لانے والے ہیں۔ وہ جب اس خاکے گدی پر جب مبعوث ہو گئے تو آپ ان کے وزیر اعظم ہو گئے، آپ ان کے صدیق اکبر ہو گئے، اور آپ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے دولت اسلام کی دولت سے جو ہے مشرف اسلام ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ خواب کا ماجرا، یہ تعبیر جب آپ نے سنی تو آپ وہاں سے نکلے، اور جب مدینہ منورہ آپ پہنچے، جب آپ مکہ شریف پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھوا کر اپنے مذہب اسلام میں داخل کر لے تاکہ میں بھی آپ کی صدی اور سچائی کی جو ہے گواہی دے سکوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ طیب پڑھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مذہب اسلام میں داخل کر لیا، اور داخل کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مذہب اسلام اور جو ہے اللہ کے جو نبی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معجزے سے، انہیں جو ہے معجزے سے نوازتا ہے، تو میری دل کی تسلی کے لیے آپ کو یہ ایک ایسا معجزہ بتا دے جس سے میرے دل کو سکون مل جائے، جس سے میرے دل کو اطمینان محسوس ہو جائے، جس سے میرے دل کو سکون میسر ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا، اتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا تم جو ہے سفر کی حالت میں ایک درخت کے پاس جو ہے آرام کی نیت سے ٹھہرے تھے، اور ٹھہرنے کے بعد خواب میں تم نے یہ ماجرا دیکھا، اور وہ ماجرا جب آپ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک راہب کے پاس آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے آپ نے واقعہ اس کے جو ہے گوشے گزار کیا، اور اس نے جو تعبیر بتایا کہ آپ خلیفہ اول ہوگے، آپ ان کے حیات ظاہر میں خلیفہ اول ہوگے، اور بعد وصال جو ہے وزیر اعظم ہوگے، یہ سب خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آرام فرما ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ملک شام میں خواب دیکھ کر آئے ہیں، خواب وہاں دیکھ رہے ہیں، آقا یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے خواب وہاں دیکھا اور یہاں سننے کے لیے تیار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے معجزے کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جو میں بتا رہا ہوں یہ کہ کسی معجزے سے کم ہے جو میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ تم کل راہب کے پاس سے اور آج مجھ سے وہ جو ہے تعبیر پوچھ رہے ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے مکہ مکرمہ میں، اور خبر ملک شام کی دے رہے ہیں، گویا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جسے اپنی نوازش سے نوازتا ہے وہ دنیا کے ہر گوشے کی خبر رکھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خطاب سے نوازا۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے بے شمار جو ہے خدمت انجام دی ہے۔ جب جنگ یرموک میں بے شمار حفاظ کرام، جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، جب جنگ یرموک میں جو ہے حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینہ اقدس میں قرآن مجید کو پورا بسا لیا تھا، درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب جنگ یرموک میں بے شمار حفاظ کرام یعنی حافظ قرآن جو صحابی رسول تھے، جن کے سینوں میں قرآن مجید مکمل جو ہے بس چکا تھا، وہ جنگ یرموک میں بے شمار تعداد میں شہید ہوتے گئے۔ جب شہید ہونے کے بعد بے شمار حفاظ کرام جو ہے کم ہونے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ یہ قرآن مجید ہے جنہیں جو ہے حفاظ کرام نے جسے اپنے سینے میں بسا لیا ہے، اگر یہی حال رہا تو آنے والی جنگوں میں تمام حفاظ کرام
شہید ہو جائیں گے اور قرآن باقی نہ رہے گا، جو کہ حفاظ کرام کے سینے میں موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ یہ سوچنے لگے کہ یہ قرآن مجید ہے جو حفاظ کرام کے سینے میں موجود ہے، اسے کسی ایک کتاب میں اکٹھا کر لیا جائے تاکہ اگر حفاظ کرام اگر شہید بھی ہوتے ہیں تو قرآن مجید اکٹھا ایک جگہ پر محفوظ رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے رکھتے ہیں، اے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ یرموک میں بے شمار حفاظ کرام شہید ہو چکے ہیں، جس بنا پر قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے ان کے سینے کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کسی کو حکم دے کر اکٹھا ایک جگہ پر لکھوا دیجئے تاکہ قرآن مجید ایک جگہ پر محفوظ رہ سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو وصال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلیفہ اول کے مرتبے پر فائز ہے، اس جگہ پر تخت نشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہ وہ کام کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اس تعلق سے کئی وقت تک، کئی سمے تک جو ہے گفتگو چلتی رہی، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اور آخر کار اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سما گئی، بیٹھ گئی کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کو اکٹھا ایک جگہ جمع نہیں کریں گے تو یقیناً قرآن مجید جو ہے لوگوں کے سینوں سے ختم ہو جائے گا اور بچنے کو کچھ نہیں رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نقاش کرتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں، تو آپ سے میری یہ رائے ہے کہ آپ تمام قرآن مجید کے حصے کو ایک جگہ لکھ دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والی قوم کو یہ قرآن مجید اکٹھا ایک جگہ پر موجودہ ملے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو ہڈیوں پر، پتوں پر، پتھروں پر لکھ کر جمع کیا تاکہ وہ قرآن مجید ہم گناہگاروں تک پہنچے اور ہم اللہ کی اتباع میں شامل ہو جائے۔ یہ جانثاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اگر وہ اس وقت یہ کام انجام نہ دیتے، کون سا کام؟ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا۔ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ برتن ارد گرد پڑے ہوئے ہیں، ادھر ایک برتن، ادھر ایک برتن، تو دیکھنے میں کتنا خراب لگتا ہے نا کہ سامان بکھرا ہوا ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، گندگی نظر آتی ہے، اور جب اسے ایک جگہ جمع کر صحیح ڈھنگ سے رکھ دیا جائے تو خوشی میسر ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر 23 برس تک تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوتا رہا، تو اس کے بعد جو ہے یہ قرآن مجید اکٹھا ایک جگہ پر نہیں رکھا گیا، بلکہ کچھ حضرت زید بن ثابت کے سینہ اقدس میں ہے، کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں ہے، کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں ہے۔ تو آپ جانیں کہ یہ الگ الگ کے سینے میں ہے، اور جب جو شہید ہو جاتا ہے تو وہ آیت کریمہ ان کے سینے میں ہی رہ جایا کرتی تھی۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے حضرت ابوبکر صدیق کو دی کہ آپ قرآن مجید کو اکٹھا ایک یکجا کرنے کا حکم دیتے تاکہ قرآن مجید صحیح و درست معنوں میں ہم تک پہنچ سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں مذہب اسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور دوسری بات کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، ان کے وصال اقدس کے بعد سب سے پہلے خلیفہ آپ میسر ہوئے، آپ بنے۔ اور مذہب اسلام میں اگر سب سے پہلے کسی نے مسجد بنوائی ہے تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح و سلامت رہے، وہ لوگ جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول نہیں مانتے، آپ بخوبی جانتے، رافضی، قادیانی، شیعہ، یہ جو فرقہ باطلہ و ظاہرہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو آپ جانیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو پرہیزگار اور متقی ہو اور جن کا مال صاف و ستھرا ہو اور وہ کسی پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوش ندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسے آزاد کراتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو آپ جانیں جن کے تعلق سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ سراسر کفر ہے، ان کے اوپر کفر واجب ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو فتوی عالمگیری، فتوی رضویہ و بہار شریعت، آپ میں اس میں آپ یہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں حوالے کے اعتبار سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، یعنی جب آپ وصال کے قرب تک پہنچے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا جب وقت آیا، آپ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے ابو جان سے کہہ دو کہ وہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ابو نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں رہ پائیں گے، جب کھڑے نہیں رہ پائیں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تو برادران ملت اسلامی دوسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ وہ جا کر نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی عرض کرتی ہے کہ وہ نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر مقتدیوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ پر یعنی مصلی اقدس پر جا کر کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، ان سب چیزوں سے آپ کو اللہ رب العزت نے نوازا، اور آج ہم اگر ایمان کی حالت میں صحیح سلامت یہاں پر موجود ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی قرآن مجید ایک ایسی مقدس اور معتبر کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے اکثر و بیشتر لوگ بھٹک جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ سدھر جاتے ہیں۔ تو سدھر جانے کا معاملہ تو سرکار اعلیٰ حضرت پر چھوڑ دیجیے، اور بگڑ جانے کا معاملہ جو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے، ان کے لیے فرمایا گا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ کچھ بھٹک جاتے اور کچھ صحیح راستہ درست کر لیتے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دو کہ ہم نے آپ کو خیر البشر بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ خیر البشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ جانیں یہ خیر البشر کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ خیر البشر یعنی بھلائی کے انسان، اور کسی اور نے اس کا ترجمہ غلط کیا کہ ہماری طرح انسان کے معاملے میں۔
تو آپ جانیں کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششیں، مشقتیں، مشکلیں حد سے تجاوز کر آگے بڑھ چکی تھی، تب جا کر یہ قرآن مجید ہم غلاموں تک پہنچا ہے، ہم گناہ گاروں تک پہنچا ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے جو ہے غافل ہو چکے ہیں، ہم قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس بنا پر کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کے جو ہے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو آج ہم اس حدیث کریمہ سے، اس حدیث مبارکہ سے کیوں غافل ہو چکے ہیں، کیوں غافل رہ رہے ہیں کہ آج ہم حقانیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کتنی مشقتوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول و فعل پر عمل کریں اور جو ہے ان کی باتوں پر عمل کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار مشقتیں اور جو ہے مشکلیں جھیلی، اور جھیلنے کے بعد جب آپ وزیر اعظم یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ جب خلیفہ اول بنی، آپ نے جو ہے 2 سال 3 مہینے 11 دن تک جو ہے اپنی خلافت برقرار رکھی، اور برقرار رکھنے کے بعد پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب یہ مرد مجاہد، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا مجاہد، جب جو ہے 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو جو ہے موسم سردی کا ہوتا ہے، آپ غسل فرماتے ہیں۔ غسل فرمانے کے بعد جو ہے موسم کے اعتبار سے جو ہے آپ کو جو ہے بخار لاحق ہو جاتا ہے، یعنی بخار چڑھ جاتا ہے، آپ کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے۔ علیل ہونے کے بعد آپ 15 دن تک جو ہے بہت بیمار رہتے ہیں، اتنے بیمار کہ آپ مسجد تک جانے سے ناواقف ہو جاتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے نماز ادا فرما سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آپ نے یہ ماجرا دیکھا کہ مجھ میں اتنی قوت نہیں رہ چکی، تو جو ہے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ کرام کے درمیان میں بلایا، اور بلوانے کے بعد جو ہے انہیں خلافت سے نوازا اور انہیں بتایا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے میری جگہ پر نماز پڑھواؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کی طبیعت علیل ہو چکی تھی، کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی طبیعت علیل ہے، 7 جمادی الاخری سے آپ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ دن آیا، پیر کا دن آیا، 22 جمادی الاخری 13 ہجری مطابق 634 عیسوی کو جو ہے یہ غلام مجاہد، یہ سچا عاشق رسول، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، اور جو ہے یہ آپ کے وصال فرما دینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھوائی، اور پڑھوانے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جو ہے مدفون کر دیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ جانثار صحابی ہے جن نے تمام صحابہ کرام میں سب سے بلند و بالا مرتبہ عطا کیا گیا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا لقب آپ کو دیا گیا، یعنی تمام انبیاء مرسلین کے بعد جو ہے اگر کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مختصر انداز میں قربانیاں ہیں جو آپ نے دین کی خاطر دی، جو مشقتیں آپ نے جھیلی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کی، جن سے اولاد ہوئی، ان میں سے چند مختصر کے میں نام آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ امیس بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، متعدد شادیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ کتنی؟
بتائیے 6 اولادیں پیدا ہوئی. آپ کی پہلی زوجہ سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسما پیدا ہوئی. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. جو ہم یاد نہیں رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا جب اس خاک گیتی پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا. تو یہ اگر تاریخ کی چیزیں ہم یاد رکھیں گے تو یقیناً اللہ کے فضل سے ہم ہماری آنے والی نسل کو بھی جو ہے دین حق کی تاریخیں بتا سکیں گے. آپ کی دوسری زوجہ سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. اور آپ کی تیسری زوجہ ان سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. اور آپ کی چوتھی زوجہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. یہ مختصر انداز میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ دین کی خدمت میں انجام دیے ہوئے کارنامے اور آپ کے تعلق سے آپ کی کنیت، آپ کے لقب، آپ نے کس قدر مشقتیں جھیلی اور قرآن مجید کو ہم تک آپ نے کس مشقت سے، کس مصیبت سے جو ہے جمع کر ہم تک پہنچایا ہے. آپ جانیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کے اوپر اعراب نہیں لکھا ہوا. اعراب سمجھتے ہیں؟ یعنی زبر زیر پیش. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسے کیونکہ وہ عربی تھے تو وہ اسے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جو غیر عربی جیسے کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں تو یہ بات از اس پر زبر زیر پیش جو ہے حد دیتا بھرم سارا کے بچوں کا